وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 44 حصہ دوم. آج موضوع کا یہ ہے کہ کیا آج ہمیں وارث نبی کی ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. انہیں بھی واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور اے نبی مکرم، ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 44 حصہ دوم. لفظی ترجمہ: بالبینات، واضح دلائل، والزبر، رسول بھجوائے، وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت، یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے، لتبین للناس، تاکہ آپ وضاحت کر دیں لوگوں کو، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ یہ سوچیں، فکر کریں، سوچیں. سامعین اکرام، کچھ تو اس آیت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بالبینات یعنی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اصل میں یہ جو آیت ہے نا، یہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یعنی 43 سے اس کا تسلسل ہے، تو اس کے بغیر سمجھ میں یعنی ادھوری آتی ہے. تو پوری آیت کیا ہے؟ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے نہیں بھیجوایا آپ سے پہلے لیکن تمام رسول آدمی تھے. نوحی الیہم یعنی فرشتے نہیں تھے، آدمی تھے. نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی. فاسألوا اہل الذکر، جو لوگوں تم اہل کتاب سے پوچھو جن کی طرف کتابیں آئی تھیں. ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو ان سے پوچھو. اور یہ تمام جو ہے بالبینات اپنی نبوت کے واضح دلائل کے ساتھ آئے اور اپنے ساتھ صحیفے لائے، ہدایت. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ الذکر. الذکر قرآن کا نام بھی ہے سامعین کرام، ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہیں. تو کیوں نازل کی ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کریں. ما نزل الیہم، جو کلام ان کی طرف نازل ہوا ہے یعنی ان کے لیے نازل ہوا ہے، اس میں ان کے لیے ہدایت ہے، اس کی آپ وضاحت کریں.
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ لوگ سوچیں۔ سامعین کرام، اس آیت کا جو اس میں مضامین ہیں بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ما نزل الیہم پہ آپ غور کریں۔ ہم تو یہ کتاب عام طور پہ، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ اس کتاب کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، یہ خاص ہم نے مخصوص کی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہے ہم سب کے لیے ہے، ما نزل الیہم، ہم سب لوگوں کے لیے ہے، اور اس خاص کتاب کا نزول ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اور سامعین کرام، کتاب کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہمیں بتاتی ہے۔ ہمارے مقصود یعنی زندگی کے مقصود کی طرف جو راستہ جاتا ہے، یہ ہمیں اس کی طرف یعنی وہ راستہ وضاحت سے بتاتی ہے۔ ایک تو یہ کتاب جو ہے، سامعین کرام، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کتاب سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ ہے، اگر آپ سوچیں نا، لعلہم یتفکرون کہ میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم سوچیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کتاب کو ترک کر دیا ہے، نصیحت سے نصیحت ہم حاصل نہیں کر رہے۔ اور یہ یعنی ظاہری بات ہے سامعین کرام کہ ہاں ہم نصیحت سے نصیحت نہیں حاصل کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، اور ظاہر دنیا ہمارا مقصود بن چکی ہے، اور ہم اپنا مستقبل دنیا ہی میں دیکھتے ہیں، اور دنیا ہی کے فائدے اور نقصان کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا کے فائدے پہ خوش ہوتے ہیں اور نقصان پہ ہم خفا ہوتے ہیں۔ اس کو ذرا غور کرنا چاہیے سامعین کرام کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ ہمارا جو مقصود ہے، مقصد جو ہے وہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ یعنی ہمارا ریزلٹ ڈے جو ہوتا ہے، یعنی یوم جزا، تو اس کے یوم جزا کو ہمارا پتہ چلے گا سامنے، اس دن آئے گا، تو وہ دن جو ہے ہماری کامیابی یا ناکامیابی کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں تمہیں جمع کروں گا، اس جمع کرنے والے دن، تو وہ دن جو ہے وہ نفع نقصان کا دن ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی دیکھیں مرض کیا ہے ہمارا، اصل میں مرض یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب، معبود، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے۔ تو پھر ان حالات میں ہم رب کی بندگی نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ تو اچھا، اس میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ، وضاحت کا تذکرہ ہے کہ رسول کتاب آئے گی لیکن اس کی وضاحت کے لیے ایک شخصیت بھی ہوگی جس کو رسول کہا جاتا ہے، اور وہ اس کی وضاحت کرے گی۔ یعنی کتاب صرف کافی نہیں ہے سامعین کرام، اگر کتاب کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کتاب بھجوا دیتا، یعنی لیکن اس کے ساتھ رسول نہ ہوتے۔ اگر رسول کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ کہ رسول پہلے آتا ہے، کتاب جو ہے بعد میں آتی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی احکامات آئے ہیں تو وہ مکی زندگی میں نہیں آئے، وہ مدنی زندگی میں آئے، ہجرت کے بعد احکامات کا نزول، کیونکہ جماعت اس وقت بنی تھی، تو مکے میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں تو زیادہ تر عقائد کی بات ہوتی ہے، تو کتاب صاحب کتاب پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے۔ تو صاحب کتاب جو ہے سامعین کرام، یہ میں تھوڑا سا نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ صاحب کتاب کا وجود جو ہے وہ ازحد ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے، یا ان کی جو تفصیل ہے، اور تفسیر کیا ہے، وہ ان کی قولی بھی ہے اور
عملی تو سارا ان کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تعلیم ہے، وہ ہمارے لیے سنت ہے، اور سنت کا اتباع کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو لتبین للناس، ایک بات جو ہے سامعین کرام یعنی مزید میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ عملی نمونے کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ رسول کیا ہے؟ یہ ایک عملی نمونہ ہے، اور ہمیشہ عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ذرا، یہ بات اتنی پیچیدہ نہیں ہے لیکن بعض لوگوں نے اسے پیچیدہ بنا دیا ہے۔ آج بعض لوگ رہنما کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی بات نہیں ہے، عملی نمونے کی آج بھی ضرورت ہے، کل بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان کی ہے کہ رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک نمونہ ہے، وَتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ سامعین کرام، ذات جو ہے وہ ایک عمل کا ایک نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہت اچھا اسوہ حسنہ ہے جو اللہ کے ملاقات کے امیدوار ہیں۔ سامعین کرام، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ عملی، یہ یعنی انسان کی ضرورت ہے سامعین کرام، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں نقالی ہے، نقل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم بھی آج کل ہم نقال ہیں، اور انسان ہمیشہ سے نقال رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاشرے سے کچھ سیکھتا ہے، اپنے آباء و اجداد سے کچھ عادات جیسے کہ اس کی بڑے نقل کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ چھوٹے بچے جو ہیں کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہیں 4 سال کی، تو وہ اپنے اوپر حجاب ڈال لیتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ جس طرح ان کی امی حجاب پہنتی ہے یا برقع پہنتی ہے وہ بھی اچھا، بڑوں کی بڑے جو جوتے پہنتے ہیں وہ، الغرض وہ نقالی جو ہے، آپ کو معلوم ہے، ظاہر ہے وہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے، نقالی جو ہے انسان کی فطرت میں ہے، اور یہ اس کی کامیابی کا راز ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی جو ہے وہ نقالی میں رکھ دی ہے کہ یہ نقل کرے گا، اور نقل صحیح کی نقل کرے گا، غلط کی نقل سے اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ تم غلط کی نقل نہ کرنا، تم صحیح، تمہارا فائدہ ہوگا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب نقل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عملی نمونہ بھی بھجوا دیا ہے۔ ہر رسول اپنی کتاب پہ عمل کا ایک عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ہمیں بتائی، اور پھر حکم دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں نماز۔ اس میں جو ہے اتباع رسول جو ہے، اتباع رسول کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ اتباع رسول ہی کامیابی کی ضمانت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تھوڑا سا میں اور آگے بڑھتا ہوں اس مضمون میں، وہ یہ ہے کہ اتباع حق جو ہے، اب یعنی اتباع حق جو ہے اس کا حق کی اتباع کرنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے، اور اس زمانے میں رسول تھے، آج بھی رسول ہیں، لیکن حضور کی سنت اس وقت میرے پاس جو ہے، آپ کے پاس کتاب کی صورت میں ہے، قرآن کتاب کی صورت میں ہے، اور رسول کی سنتیں جو ہیں وہ بھی کتاب کی صورت میں ہیں۔ دیکھیں، اصل میں معاملہ آسان ہے سمجھنے کے لیے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہے اللہ کے راستے پر، آپ بھی جانا، وہ بھی چل رہا ہے، آپ
آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی میں نے بھی جانا ہے اللہ کی طرف، تو کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ تو سامعین کرام ذرا مختصر بات ہے، صحیح بات ہے اور مختصر بات ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، قرآن اور سنت کو وہ جانتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور اگر ہم اس کا اتباع شروع کر دیں، اس کی نقل شروع کر دیں، تو آلریڈی اس نے تو حضور کی نقل کر رہا ہے وہ، اگر ہم اس کو سامنے نمونہ بنا لیں تو پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، بس اتنی سی بات ہے۔ حق کی اتباع، تو حق جو ہے وہ انسان کی صورت میں بھی ہے، جو تھی وہ حق کا ایک روشن مینار تھے سامنے کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اتباع کا حکم دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، جیسے میں زندگی گزار رہا ہوں اس طرح تم گزارو زندگی۔ اور حضور کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے میرا طریقہ اور میرے جو خلفاء ہیں ان کا طریقہ۔ اب ظاہر ہے کہ رسول کا خلیفہ رسول کے نقش قدم پہ چل رہا ہوگا، تو یہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں مثال کے طور پہ، تو یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، یعنی ان کا درجہ جو ہے نبیوں کے برابر ہے۔ تو انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں العلماء جو ہیں وہ یعنی علماء ربانی، تو یہ وارث نبی ہیں۔ تو وارث نبی کا تو تصور ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء یا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو یہ وارث نبی اگر حضور نے ہمیں ایک تصور دے دیا ہے تو ہم اس کے خلاف کیوں ہیں، یا اس کی ضرورت کے کیوں نہیں محسوس کرتے؟ ایک بات یعنی حضور نے اشارہ نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، من اناب الیہ، جو بھی میرے راستے پر چل رہا ہے تم اس کے پیچھے چلو۔ سادی سی بات ہے سامعین کرام، آپ نے پشاور جانا ہے مثال کے طور پہ، پشاور دوسرا آدمی آپ کو مل گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی پشاور جا رہا ہوں، آپ بغیر یعنی آپ نے یقین کر لیا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے مثال کے طور پہ اس کا، تو منزل یعنی ایک منزل کی طرف اگر ایک مسافر جا رہا ہے اور اس کو راستہ بھی معلوم ہے، تو دوسرا جس کو راستہ نہیں معلوم اگر وہ اس کا یعنی اس شخص کی شخصیت پر یقین کر کے اس کی اپنے تو اور اس کے پیچھے چل پڑے اور اس سے ہدایت لیتا رہے تو کامیاب ہو جائے گا، اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، کونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کر لو، جو ہیں ہر زمانے میں موجود ہیں، رہتی دنیا تک موجود رہیں گے سامعین اکرام۔ سچوں کی بنا تو دنیا قائم ہے، سب لوگ جھوٹے ہو جاتے تو دنیا تو ختم ہو جاتی، سچ کی بنا دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور سچے لوگ موجود ہیں۔ یہ لوگ موجود نہ ہوں تو ہم یعنی کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے، یعنی آج 1400 سال گزر گئے تو کوئی تصور نہ ہوتا یا ان کا اتباع کی کوئی یعنی یہ لوگ نہ ہوتے مثال کے طور پہ،
ان لوگوں نے تو ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، ان لوگوں کے سامنے جو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا ایک نمونہ، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ جاؤ دیکھیں اس میں بھی وہ بات جو ہے چھپی بھی ہے، تمہارے لیے رسول نمونہ ہے، اور وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو۔ تو ہر ایک اللہ کا دوست جو ہے، اللہ کا ولی جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، وہ دیگر لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرتا ہے سامعین کرام۔ دوسرا وہ یعنی اس کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے سامعین کرام، برائی سے روکنا ہے، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینی۔ تو دوسری ایک حدیث بالکل صاف اس کی طرف اشارہ فرماتی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو آدمی مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو امام زمان نے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی وقت کا امام۔ اب وقت کا امام کون ہوگا؟ سامعین کرام آسان بات ہے، وقت کا امام وہ ہو سکتا ہے جو قرآن اور حدیث سے واقف ہو، اس کے احکامات سے واقف ہو، اور باعمل بھی ہو، اور پھر ایک خاص جو تصوف میں کہتے ہیں نا اجازت یافتہ ہو اللہ کے، یعنی ظاہر ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، پھر وارث نبی ہے، وہ وارث نبی بھی ہو، نبی کے علوم کا وارث سامعین کرام، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ آپ کا امام بن سکتا ہے، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ وہ آپ کو سنت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ بھئی حضور کی زندگی علم بھی ہو اور عامل بھی ہو اور وارث نبی بھی ہو، یعنی نبی کے علوم کا وارث ہو اور اللہ والا ہو، دنیا دار نہ ہو۔ یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو یعنی امام وقت، من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں کہ ان کو نہیں پہچانا، تو گویا کہ اس نے گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو جاہلیت کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ روشنی جو ہے وہ تو اہل اللہ کے پاس ہے سامعین کرام، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں کہ قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو یہ لوگ دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اور روشنی یعنی ان کے پاس روشنی ہوتی ہے، اور یہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہے سامعین اکرام۔ تو بہرحال یہ سارا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول ایک عملی نمونہ بن کے دکھاتا ہے۔ رسول کتاب کی عملی تفسیر ہوتا ہے، وہ بولتا قرآن ہوتا ہے، رسول یا نائب رسول سامعین اکرام۔ تو اب جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ۔ پھر دوسری آیت کی طرف میں آپ کو ضرور اشارہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی راستے میں خوب محنت کرو۔ دیکھیں دوبارہ یہ ترجمہ، مخاطب کون ہے؟ ایمان والے، ایمان والے مخاطب ہیں۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ تقوی الہی، اتقوا اللہ۔ پھر حکم کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیلہ،
خوب محنت کرو، خوب کوشش کرو اللہ کے بارے میں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے خوب کوشش کرو۔ پھر طریقہ کیا بتا رہا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف جانے کا کوئی ذریعہ اکیلے دیکھیں یہ تو ایک عام، اصل میں یہ اتنی لمبی چوڑی میں بات نہ کرتا اگر اس میں امت میں کو گمراہ نہ کر دیا جاتا ہو اس کے بارے میں۔ امت اصل میں تو ہم طالبان مولا نہیں ہیں سامعین کرام، ہم تو طالبان دنیا ہیں۔ پھر طالب دنیا جو ہے وہ بعض اوقات دین کے ظاہر کو لے لیتا ہے اور پھر دین میں شک، شکوک و شبہات دل میں ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سامعین کرام دین بالکل واضح ہے، رہنمائی جو ہے وہ یعنی عقل بھی مانتی ہے کہ دین کے معاملے میں، ہر معاملے میں رہنمائی۔ یہ تو آپ دیکھیں دنیا کے معاملے میں، آپ بچہ جو ہے مثال کے طور پہ انٹرمیڈیٹ کر لیتا ہے، اب وہ بی اے کر رہا ہے، بی ایس سی کر بی ایس کر رہا ہے، تو کیا وہ کالج سے اور رہنمائی سے وہ بے نیاز ہو گیا؟ ٹھیک ہے اس کو انگلش آتی ہے، اس کو سب کچھ آتا ہے، یعنی انٹرمیڈیٹ مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ ایئر پاس کر لیے، اب اس کے بعد جو ہے بی ایس ہے، ایم ایس ہے، یہ سارے ڈگریاں ہیں، تو کیا وہ صرف کتابوں سے بغیر استاد کی رہنمائی کے وہ یہ سارے معاملات کلیئر؟ پھر ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، یہ سارے معاملات استاد کی رہنمائی کے بغیر، یعنی دین کے معاملے میں ہم استاد کی اہمیت کو نہیں سمجھتے سامعین کرام۔ یہ غلط بات ہے اور گمراہ کن بات ہے سامعین کرام۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ کیا تصور رکھتے ہیں۔ کچھ شک ہو، شبہ ہو، آپ یعنی اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اور یعنی تو کوئی وہ ہم نے کوئی نہ مناظرے کرنے ہیں نہ بحث کرنی ہے، اللہ کا راستہ لوگوں کو بتانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے، یہی ہمارا مشن ہے سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں اس آیت میں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ یہ نصیحت میں نے یہ انزلنا آپ کو نازل کی ہے تاکہ آپ وضاحت کریں ان کو جو ان کی طرف نازل ہوا ہے۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن ہمارے لیے ہے سامنے، ہمیں ضرورت ہے قرآن کی، ضرورت سیدھے راستے کی ضرورت ہمیں ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ لوگ سوچیں۔ تو سوچ و بچار کے بغیر سامعین کرام سیدھا راستہ نہیں مل سکتا، آپ نے سوچنا ہوگا۔ دین کے معاملے میں افسوس کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ دین کے معاملے میں، قرآن کے بارے میں ہم نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے اور ایک زبردست دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ دھوکہ دنیا کا دھوکہ ہے، ظاہر کا دھوکہ ہے۔ ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، ہمیں اپنا ظاہر جو ہے وہ اصل، ظاہر جو ہے اصل نہیں ہے، اصل تو اس کے اندر ہے، اور یہ ظاہر میں آپ ایک وقت تک رہیں گے اور پھر آپ نے چلے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن پھر جب ہم حقیقی دنیا میں پہنچیں گے، پھر وہاں جو معاملات آئیں گے تو اس کا اس وقت مداوع کرنا، غلط اعمال کا وہاں مداوع کرنا وہ پھر مشکل ہے۔ بس یہ اتنی سی بات ذرا، پھر وہاں کوئی نہ بحثیں ہوں گی، نہ مناظرے ہوں گے، نہ شکوک شبہات، آپ کو بالکل کلیئر پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے سامعین کرام سوچ بچار کا متقاضی ہے، یہ سارے حالات۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ترجمہ سنا دیجئے، بالبینات والزبر،
نبوت کے واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھجوایا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور آپ کی جانب ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ خوب وضاحت کر دیں لوگوں کو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ سوچیں۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کا جو سبق ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. With the clarifications and the scriptures, and we revealed to you the reminder that you may clarify to the people what was revealed to them, and that they may reflect. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔